بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النمر، چیتا۔ النمر نون کی زبر اور میم کی زیر سے مراد چیتا ہے۔ اس کی جمع کے لیے انمار، نمور، انمر، نمار کے الفاظ مستعمل ہیں۔ اس کی کنیت ابو الابرد، ابو الاسود، ابو جعرہ، ابو جہل، ابو خطاف، ابو صعب، ابو رقاش، ابو سہل، ابو عمر اور ابو المرسال ہے۔ اس کی مؤنث کو ام الابرد اور ام الرقاش کہتے ہیں۔ یہ درندوں کی قسم ہے جو شیر کے مشابہ ہے، لیکن شیر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی جلد پر سفید اور سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔ یہ شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غصہ کے وقت یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ غصہ کی شدت کے باعث اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا۔ چیتے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بڑے جسم اور چھوٹی دم والی ہے، اور دوسری قسم برعکس ہے۔ ہر قسم کے چیتے طاقتور، بہادر اور نڈر ہوتے ہیں۔ تمام چیتوں کی چھلانگ بہت تیز ہوتی ہے۔ چیتا جانوروں کا دشمن ہے، اور یہ کسی بھی جانور سے مرعوب نہیں ہوتا۔ چیتا بہت متکبر ہوتا ہے۔ چیتا جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو 3 دن تک سوتا رہتا ہے، لیکن دوسرے درندوں کی طرح چیتے کی جسم سے بدبو نہیں آتی۔ جب چیتا بیمار ہوتا ہے تو چوہا کھانے سے بیماری زائل ہو جاتی ہے۔ جاہز نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ چیتا شراب نوشی پسند کرتا ہے، پس اگر شراب کو جنگل میں رکھ دیا جائے تو چیتا شراب پی کر مست ہو جاتا ہے، اور اس طرح شکاری اسے شکار کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب چیتے کی مادہ بچے جنتی ہے تو اس کے گلے میں سانپ لپٹ جاتا ہے جو اسے ڈستا رہتا ہے، لیکن چیتے کی مادہ سانپ کو قتل نہیں کرتی۔ درندوں میں چیتے کو شیر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ چیتا کمزور سینے والا لالچی درندہ ہے۔ چیتا ہر وقت حرکت کرنے والا درندہ ہے۔ اس کی طبیعت میں شیر کی عداوت پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات شیر چیتے کو مغلوب کر لیتا ہے، اور کبھی چیتا شیر پر غلبہ پا لیتا ہے۔ چیتا گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ چیتا شکار کو اچک لینے میں بڑا بہادر ہے۔ چیتے کی چھلانگ بہت لمبی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چیتا اونچائی میں 40 گز تک چھلانگ لگا لیتا ہے۔ جب چیتا کودنے پر قادر نہ ہو تو کوئی چیز نہیں کھاتا۔ چیتا دوسرے درندوں کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ نیز چیتا مردار سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ شرعی حکم میں چیتے کا کھانا حرام ہے۔ خواص میں ہے کہ جہاں چیتے کا سر دفن کیا جائے وہاں چوہے بے کثرت جمع ہو جاتے ہیں۔ چیتے کا پتا بطور سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ، نیز آنکھوں سے بہنے والا پانی بند ہو جاتا ہے۔ چیتے کا پتا زہر قاتل ہے۔ اگر کسی کو ایک دانے کے ہم وزن کسی چیز میں ملا کر پلایا جائے تو وہ نہیں بچ سکتا۔ بقول ارسطو چیتے کا دماغ سونگھنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ چیتا انسان کی ہڈیوں کی کھوپڑی دیکھتے ہی فرار ہو جاتا ہے۔ چیتے کے بالوں کی دھونی سے بچھو فرار ہو جاتے ہیں۔ چیتے کی چربی پگھلا کر پرانے گہرے زخموں پر لگانے سے زخم صاف اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو شخص چیتے کا گوشت 5 درہم کے بقدر کھا لے تو اسے زہریلے سانپوں خصوصاً افعی سانپ کا زہر ضرر نہ پہنچائے گا۔ قزوینی نے کہا ہے کہ چیتے کے جسم کا ہر حصہ زہر قاتل کا کام کرتا ہے، خصوصاً چیتے کا پتا، اور صحیح بات یہی ہے۔ چیتے کا عضو خاص پکا لیا جائے اور اس کا شوربہ ایسے شخص کو پلایا جائے جسے پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا جس کے مثانے میں تکلیف ہو تو صحت مند ہوگا۔ نیز بواسیر کا مریض چیتے کی کھال پر بیٹھے گا تو آرام پائے گا۔ چیتے کی کھال کا ٹکڑا پاس رکھنے سے انسان باروب ہوگا۔ چیتے کے ہاتھ یعنی پنجے کہیں اگر دفن کیے جائیں تو وہاں سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ چیتے نے جس انسان کو زخمی کیا ہو چوہے اسے تلاش کرتے ہیں تاکہ اس پر پیشاب کریں، پس اگر چوہے پیشاب کر لیں تو اس شخص کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ایسے شخص کی حفاظت کی جائے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ گو کی چربی ملنے سے چیتا قریب نہ آئے گا۔ خواب میں چیتا دیکھنے کی تعبیر ظالم بادشاہ یا ایسا شان و شوکت والا دشمن ہے جس کی دشمنی واضح ہو۔